اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے صدقہ کس طرح سے دینا چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے دینے کے لیے، اور صدقہ کے کیا معنی ہیں اور اس سے کیا فائدے ہیں، اس آیت میں بیان ہوگا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرۃ من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، صدقہ و خیرات دیتے ہو، یا جو بھی تم اللہ کے نام پر منت مانتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور یاد رکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی جو بھی ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتَ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ تو کچھ صدقات اعلانیہ بھی دی جائے، جیسے کہ صدقات میں دو طرح کے، ایک نفل صدقہ ہے، واجب ہے، ایک فرض ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، یہ فرض میں ہے، صدقہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہی ہے۔ تو خاص طور پر زکوٰۃ کا معاملہ تو اعلانیہ ہے، یعنی اس کو اعلانیہ دینا، کھلے ہوئے دینا ہوا ہے۔ اور تم اگر اسے اپنے صدقات کو ظاہر کر دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ کم سے کم فقراء کا حق تو ادا ہوگا، کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی دکھانا تو نہیں چاہتا مگر مجبور ہو جاتا ہے، میں نے کوئی اچانک آ گیا مانگنے لگا اور وہ مجبور ہے، اس کو دینا ہی ہے، اس کا حقدار ہے، تو سب کے سامنے دینے میں کوئی بھی حرج نہیں، کیونکہ اعمال و بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت ہوتا ہے۔ آپ کی نیت ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا فُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم انہیں چھپاؤ اور چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس سے بہتر طریقہ ہے اگر ہم چھپا کے دیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ یاد رہے کہ بعض صدقات نافلہ کے لیے، یعنی نفل جو صدقہ ہوتا ہے، لیکن جو صدقات واجبہ ہے جو لازماً دینا ہے، مثلا زکوٰۃ، اسران کے لیے اخفا نہیں ہے، میں خفیہ طور پر نہیں دے سکتی۔ اسران میں جو اسر پہ نکلتی ہے، کھیت والی پیداوار کی فصل نکلتی ہے، وہ بھی فرض ہے، اس کو بھی دینا ہوتا ہے، تو اس کو بھی اعلانیہ دے سکتے ہیں۔ ہاں اعلانیت دینا ہی ہے اس کو، ٹھیک۔ یہ دین کی حکمت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ فرض عبادات اعلانیہ ادا کی جائیں گی، یہی مسجد میں فرض نماز پڑھنے آتے ہیں، چاہے اس کو کوئی کچھ بھی سمجھے، مگر ہم کو فرض نماز گھر میں نہیں پڑھ سکتے، جب پڑھیں گے تو مسجد میں باجماعت۔ یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سو کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ کیا 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے لوگوں پر اپنے تقویٰ کا روب ڈالنا چاہتے ہو؟ گھر میں پڑھ لیا کرو۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بھائی دکھاتے ہیں 5 وقت نماز میں بڑے پرہیزگار ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے کہ باجماعت فرض نماز جو ہے مسجد میں ادا کرنی ہے مرد کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس گھر کو آگ لگا دوں جو بلا عذر، یعنی بلا کسی شرعی عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھے، فرض نماز۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ گھر میں پڑھ لیا کرو، یا داڑھی اس لیے رکھو گے کہ تو لوگ تمہیں سمجھیں گے بڑا متقی ہے، ایسا ویسا۔ شیطانی کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے، جو چیزیں فرض ہیں اور واجب ہیں وہ علن اعلان کرنی چاہیے، جو فرض اور واجب ہیں جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ایک دم اعلانیہ طور پر میں کرو تو اس کو اعلان کے طور پر ہم کریں گے۔ اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ہاں جو نفلی عبادات ہیں، صدقات نافلہ ہیں یا نفل نمازیں، اسے چھپا کر کرنا چاہیے۔ نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے، اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا لوگوں سے چرچا کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے، ٹھیک۔ چاہے کوئی بھی نفل عبادت ہو، جیسے آدمی کوئی بہت تہجدگار ہے، بہت سے لوگ ہیں دنیا میں ایسے نہیں، بہت سے لوگ تہجد پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ اسراء کی نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ چاند کی نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ اور بھی پڑھتے ہیں کہ مطلب اور بھی نفل نمازیں ہیں، بہت سے پڑھتے ہیں، مگر اس کو ہر جگہ چرچا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جیسے بہت سے لوگ نفل روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2-3 روزہ رکھتے تھے نفل، ایک جمعرات کو ایک سوموار کو۔ اسے اکثر خاص طور سے لوگ کہتے ہیں آج ہم 5 فرق ناصب پڑھا، آج ہم 10
رات بھر ہاں اس سے بچنا چاہیے. ایک اتنا ہے جو عبادت ہوا تو اللہ کے سامنے تو خفیہ کرے اور لوگوں میں ظاہر کر دے, اپنا دکھاوا کر دے ہم نے عبادت اس کا زیرو ہو گیا. تو ایک نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ, لہذا فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات چھپا کر چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یعنی ابھی کہا جو اعلانیہ تو اچھا ہی ہے, وہ تو واجب ہے, فرض جو زکوٰۃ ہے اس کو دینا ہی ہے, مگر جو اس کے علاوہ جو صدقہ خیرات ہے نفل ہے آدمی دیتا ہے تو اس کو چھپا کر دینا چاہیے. اور اس بات کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے کہ دینے والے کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو دینا چاہیے, کچھ لوگ ایسے بھی ضرورت مند ہیں جو آپ سے کہیں گے تو نہیں, مگر آپ کو پتہ لگانا پڑے گا کہ کون حقدار ہے. دو طرح کے فقراء مل سکے, ایک تو ہوتے پروفیشنل جو مانگتے رہتے اعلانیہ چلا کے, مگر جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں کہ جو نمازی بھی ہوتے ہیں اور وہ کمزور بھی ہوتے ہیں, ان کو حق ہے لینے کا. تو ہماری یہ ذمہ داری کا ہم کو کھوج کر اپنے پہلے تو ہم رشتے داروں میں دیکھیں, اپنے پڑوسیوں کے پاس دیکھیں, اپنے خاندان میں دیکھیں, اپنے محلے والوں کو دیکھیں, اس کے بعد دوسرے کا نمبر آتا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. صدقہ خیرات کرنے سے انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے, بہت بڑی. اور صدقہ خیرات کرنے سے برکت ہوتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہو چاہے اعلانیہ چاہے چپکے سے, جو بھی کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خبر ہے, اس کی خبر ہے, ہر پل کی خبر ہے. اللہ آپ دل میں جو بات سوچتے ہیں اس کے بعد بھی اس کی خبر بھی اللہ کو ہے. لیس علیک ہداہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں, ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تبلیغ کی ہے, اور ہم نے آپ کو بصر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلا انفسکم, جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے. جو بھی ہم مال بظاہر تو لگتا کہ ہم دوسرے کو دے رہے ہیں, مگر اس کا اجر و ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا. یعنی ہم جو بھی کام صدقہ خیرات دیں گے تو وہ اپنے فائدے کے انسان کرے گا, اس کا فائدہ ہے اس میں, اس کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر تم کو ہی دیا جائے گا 700 گنا 1400 گنا, اس سے بھی زیادہ, جس کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے. وما تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ, اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے, تبھی تمہیں اس قدر اجر ملے گا کہ اگر ریاکارانہ خرچ کیا تو اجر کا کیا سوال ہے, وہ تو شرک بن جائے گا. اگر کسی نے دکھانے کے لیے خرچ کیا مال دولت, چاہے غریبوں کو بانٹا, آج کل ہوتا ہے ایسا, فوٹو کھینچانے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے اس کا اجر ملے گا تو اجر کا وہ شرک ہو جائے گا. دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا, جو بھی کرنا کا, اس لیے کہا پہلے نیت درست ہو, نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے کسی بھی کام کرنے کے لیے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم انتم لا تظلمون, اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا, تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, تمہارے ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. یعنی اللہ کے راہ میں یعنی جو بھی صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں اس کا پورا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, اور اس میں کوئی آپ کی حق تلفی نہیں, نہ پورا انصاف ہوگا, آپ کے ساتھ عدل ہوگا. جتنا آپ کا حق بنتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ دے گا, اس سے بڑھا کر دے گا مگر کم نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کمی نہیں ہے. اب واضح کیا جا رہا ہے کہ انفاق تو یہ رہی صدقہ اور خیرات کی بات. تو ہم لوگ ایک حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, سن لیجئے, کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے, اور اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا. تو اس میں سے 7 میں سے ایک جو ہوگا جو خفیہ طور پر صدقہ دینے والا ہوگا, وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو اس لیے کہا گیا جو خفیہ طور پر صدقہ دیا جائے, جو اعلانیہ صدقہ اس سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.